ذکر آخرت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہاء، سند المحققین، امام المتکلمین، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ عبقری شخصیت ہے جس کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے وقت کا عظیم سیاستداں ہیں، عظیم سائنسداں ہیں، علم جغرافی کا ماہر، علم ارضیات کا ماہر، علم فلکیات کا ماہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے۔ امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے امام نے حرف دعات پر ایک مستقل رسالہ دنیا کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفید الاطفال پڑھنے والے، معرفت التجوید پڑھنے والے اور اس طرح کی مختلف کتابیں پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک بزرگ شخصیت نے اپنے دور کے اندر ایک کتاب لکھی تجوید پر، اور وہ کتاب اس وقت اس صدی کے اندر جو ہے وہ علم تجوید پر، علم فن قرأت پر سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے، جو 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ یعنی میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن قرأت پر لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھی ہے 29 حروف پر، کسی نے 10 پیج لکھی، کسی نے 25 صفحات لکھے، کسی نے 50 صفحات لکھے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر قاری محمد حسین اشرفی صاحب جو مالیگاؤں کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، انہوں نے 2 جلدیں لکھی۔ اجراء الصبا، اس سلسلے میں قراء حضرات جانتے ہیں۔ تحسیر الطبا، اس نام کی کتاب 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ لیکن امام اہل سنت نے ایک حرف ضاد، اس پر پورا ایک رسالہ قوم کو عطا فرمایا، اور کسی ایک حرف پر پورا رسالہ کسی قاری نے، کسی محقق نے آج تک نہیں لکھا۔ یہ امام اہل سنت کے علم کا حال ہے۔ وہ امام جس نے پانی پر قلم اٹھایا، پانی کو پانی پانی کیا۔ وہ امام جس نے تیمم کے عنوان پر جب مٹی پر قلم اٹھایا تو گویا کہ خاک کو خاک میں ملا دیا۔ وہ امام جس نے علم نجوم پر قلم اٹھایا تو علم نجوم کو سریا تک پہنچا دیا۔ وہ امام جس کے قلم کی روشنائی اللہ اکبر گویا کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی، اس امام اہل سنت نے 1200 سے زائد کتابیں اس امت کو عطا فرمائی۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو زبان میں صحیح طور پر ترجمہ اس امت کے پاس، ہند پاک کی سرزمین پر اردو داں طبقے کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ جو تراجم ہندوستان کے اندر موجود تھے اس وقت تو ہندوستان غیر منقسم ہندوستان تھا۔ اللہ اکبر، بر صغیر میں اردو زبان میں جو تراجم لوگوں کے پاس موجود تھے، ان ترجموں کا حال یہ تھا کہ اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو عربی کو اردو کا لباس پہناتے ہوئے لوگوں کو یوں ٹھوکر لگی۔ کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کو ٹھٹا کرنے والا لکھا، اللہ کو مذاق کرنے والا لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا، اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا،
हुजूर सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली रहमत अल्लाह ताला अलैह इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में गए और अर्ज किया, इमाम उर्दू जबान के अंदर जो तराजिम है लोग पढ़ करके गुमराह होते हैं, इसलिए कि उसमें कहीं अल्लाह को ठिट्ठा करने वाला, कहीं मजाक करने वाला, कहीं धोखा देने वाला, कहीं मक्र करने वाला, अलग अलग अंदाज से गालियां दी गई है और वो भी कुरान के तर्जुमे के नाम पे दी गई है। अगर उर्दू जबान में तर्जुमा आप कौम को अता फरमा दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं, अलबत्ता मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए केलोला कर लिया करता हूँ, उस वक्त आप आ जाया करें तो मैं तुम्हें लिखा दिया करूंगा, तुम आयतें पढ़ना और मैं तर्जुमा तुम्हें लिखा दिया करूंगा। उलमा मौजूद है, कुरान का तर्जुमा आसान नहीं, इसलिए कि कुरान मुकद्दस को सिर्फ उसका तर्जुमा करने के लिए 54 उलूम में महारत हासिल करना जरूरी है। इसलिए कि कुरान के अंदर लफ्ज़ तकवा आया है और ये तकवा अलग अलग माना में आया है। कोई ये न समझे कि अरबी जबान पढ़कर, अरबी स्पीकिंग पढ़कर कोई कुरान का तर्जुमा कर सकता है। नहीं नहीं, कुरान मुकद्दस एक तकवे को कई माना में बयान करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की अल्लाह अकबर अल्फाज का हाल ही जुदा है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। लोग गालिब की शायरी की बात करते हैं, दुनिया के अंदर गालिब को शायर है उर्दू जबान के अंदर कि अल्लाह अकबर, जिसने ऐसी शायरी की है, किसी शायर ने सुपारी पर कभी शेर नहीं कहा, लेकिन गालिब उस शायर का नाम है। गालिब को कहा गया, गालिब आप खुद कहते हैं कि यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, मगर गालिब का है अंदाज़े बयां और आपको अपनी शायरी पे नाज है, ये सुपारी का टुकड़ा है, इस पर फिलबदी अशार कह दे तो मान जाए। दुनिया ने देखा इल्म अदब का वो ताजदार मिर्जा सदुल्लाह गालिब ने सुपारी पर फिलबदी अल्लाह अकबर 2 दर्जन से ज्यादा अशार कहे। इतना अल्लाह अकबर, वो माहिर लिसानियात का अल्लाह अकबर, वो शायर और अदीब था जिसे दुनिया गालिब कहती है। लेकिन गालिब के शेर की तशरीह करते हुए कोई कहता है तो अलग कहता है, दूसरा कहता है तो अलग कहता है, तीसरा कहता है तो अलग कहता है। आप अंदाजा करें, जब गालिब के शेर के इतने मतलब हो सकते हैं तो गालिब तो मखलूक है। जब मखलूक के कलाम का अंदाजा है, जब मखलूक के कलाम के माने का अंदाजा है, तो खालिक के कलाम का अंदाजा कोई कर सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वही कलाम खुदाबंदी है। अरब के शोरा, अरब के बड़े बड़े दानिशवर, अरब के बड़े बड़े खतीब और दीन जब मेरे आका के सामने आए और उन्होंने अपनी शायरी के नाज़ और नखरे गिराए तो मुस्तफा करीम ने उनको जवाब कुछ नहीं दिया, अल्लाह का कलाम पेश किया। तो उनकी हालत ये हुई, इमाम उसकी अक्कासी करते हैं, वो सहाबा के बड़े क्यों में कुरान को सुनकर वो ऐसे हो गए जैसे मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि ऐसे भी नहीं, जिस्म में जान। जिसके मुंह में ज़बान होती है वो इशारे किनारे से तो बात करता है, मुंह में ज़बान ना हो तो, लेकिन जिसके जिस्म में जान ही ना हो तो वो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो कुरान की तासीर के सामने लोग यूं हुए। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में कुरान के तर्जुमे की गुजारिश की गई तो इमाम ने फरमाया कि लोला के वक्त आया करना, आयत पढ़ना, मैं तर्जुमा बता दूंगा। और सदर शरिया मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह केलोला के वक्त आते, आयत पढ़ते और इमाम अहमद रजा तर्जुमा बताते जाते। हुजूर सदर शरिया कहते हैं तर्जुमा तो हम लिख लेते, बाद में तफासिर से जाकर के मिलाते, तो जो इमाम ने कहा था वही तर्जुमा होता। ये इमाम अहमद रजा के इल्म का हाल है। मौलाना अब्दुल करीम पारेख ये भी अपने वक्त का बड़ा मुफस्सिर है, लेकिन ये दूसरी जमात का आदमी है। इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब ने, मौलाना अब्दुल करीम पारेख कहते हैं कि तर्जुमा कुरान मैंने भी किया, तफसीर की मैंने बड़ी खिदमत की, कुरान की बड़ी खिदमत की, लेकिन जब मैं मौलाना के तर्जुमे को पढ़ता हूँ, वो कहते हैं अब्दुल करीम पारेख साहब कि मौलाना अहमद रजा के तर्जुमे को मैंने पढ़ा तो तर्जुमा पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि गोया कि अल्लाह ने इमाम अहमद रजा के दिल पर इल्हाम फरमाया था। और इमाम अहमद रजा का तर्जुमा कंजुल ईमान ये सिर्फ कलम का करिश्मा नहीं, बल्कि ये दिल की रानाइयों का
کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے ترجمہ ان کے دل پر القا فرمایا۔ بلکہ فاروق صاحب یہ تک کہتے نظر آتے اپنی تقریر میں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو کنز الایمان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مطابق نازل ہوتا۔ یہ عبدالکریم فاروق صاحب کا کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے، 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی۔ وہ اپنے وقت کے منصور، وہ اپنے وقت کے صوفی، وہ اپنے وقت کے سرمست، وہ اپنے وقت کے علوم و فنون کے ماہر امام احمد رضا کے پاس اللہ نے بہت سارے علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ بلکہ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو کسی ایک ذات کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دے، اکثر خوبیاں پیدا کر دے، اور وہ اپنے دور میں اللہ نے امام احمد رضا کے دل میں پیدا فرما دی تھی، ان کی ذات کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ یہ مکے کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہے، اس پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت نے آج سے 1 صدی پہلے امت کو تجارتی قانون عطا فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے۔ اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ اس میں امام نے 4 نکات امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی یافتہ قوم مسلم ہوگی۔ لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی۔ میں کہتا ہوں قوم کے ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہے۔ امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتویٰ دیا بحیثیت مفتی، تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا، تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا۔ لیکن جب کافروں کے لیے کفر کے متعلق سوال ہوا، گستاخوں کے کفر کے متعلق سوال ہوا، تو اپنے وقت کا مفتی اعظم عالم فتویٰ نہیں دیتا بلکہ خود مستفتی بن جاتا ہے اور علماء عرب و عرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے، فتویٰ میں نہیں دوں گا۔ امام احمد رضا نے فتویٰ دینے میں، خاص طور پہ کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتی کہ فتاوی رضویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک قول اللہ اکبر 99 جہت کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہت ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے، کفر کی طرف نہ جائے، بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو اتنا محتاط ہو، اللہ اکبر، آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے الزام لگایا جاتا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے گستاخوں پر خود کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاء کیا کہ جن کے عقائد یہ ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو امام احمد رضا نے اس کی تصدیق فرمائی، اس لیے کہ بحیثیت مفتی ان کو تصدیق کرنا بھی تھا۔ اگر مفتی تصدیق نہ کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا عالم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کرے، امام احمد رضا کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے، جو جتنا بولے گا بھی آپ نے سنا، جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا، جتنا لکھے گا اتنی غلطی کے امکانات ہوں گے۔ اس لیے
جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ پڑھا، مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرکھ لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں. اسی لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر